اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام، اسی عنوان سے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام میں 25 خزانے، امام کا پورا کلام ہی، ہر چیز ہی خزانہ ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان تلاش کرتا ہے۔ جنت کے بارے میں کل بیان کیا تھا کہ جنت کو ڈھونڈا، جنت کو پایا سخاوت میں، کیونکہ جنت جب قیامت کا سماں ہوگا، آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی، اس وقت جنت ایک عظیم نعمت لگے گی، ایک عظیم خزانہ لگے گا۔ اور اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، آج دوسری خزانے کی طرف چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں طلبت العافیہ، میں نے عافیت کو ڈھونڈا۔ عافیت ہے کیا؟ یہ اس کا احساس اس سجدے میں، آخری سجدے میں، یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ، پروردگارا اے ولی عافیہ، میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، دین میں، دنیا میں اور آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت کہتے کس کو ہیں؟ عافیت کا مطلب معافیت کے معنی میں آتا ہے کہ بچنا، محفوظ رہنا۔ کس چیزوں سے؟ ہاسپٹلوں سے، جیلوں سے، بڑی بڑی عدالتوں سے، پولیس کے چکروں سے، کچہریوں سے اور مشکلات سے انسان کا محفوظ رہنا، اس کو کہتے ہیں معافیت۔ اور اس کا دوسرا نام یعنی عافیت کیا؟ سلامتی کے معنی میں آتا ہے، ذہنی سلامتی، روحی سلامتی۔ اور اس کا ایک اور معنی ذہنی سکون کے معنی میں آتا ہے کہ انسان، یہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کو ڈھونڈنے میں انسان پوری زندگی خرچ کر لیتا ہے کہ مجھے ذہنی سکون مل جائے، اور اس کی خاطر پیسہ بھی لٹایا جاتا نظر آتا ہے۔ مختلف سوچیں ہیں خزانے کے بارے میں کہ ذہنی سکون کہاں حاصل کیا جائے، سلامتی کہاں حاصل کیا جائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یورپ میں، باہر کے ملکوں میں ذہنی سکون ملے گا، لیکن یا مشہد مقدس میں رہتے ہوئے اکثر ہمیں فون یورپ اور امریکہ سے آتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، آپ دعا کریں، فلاں پریشانی ہے، دعا کیجیے۔ وہاں پر بھی الگ قسم کی پریشانیاں ہیں، بس یہ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ ذہنی سکون یورپ وغیرہ میں نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں پیسے میں ذہنی سکون ہے، بینک بیلنس بنایا جائے، 8 کاریں رکھی جائیں، کئی بنگلے بنائے جائیں، لیکن اس میں ذہنی ٹینشن اور زیادہ ہے۔ پیسے کی حفاظت، چوروں سے بچانا اور لاس کا خطرہ، کہ انسان کو ذہنی شکار، ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ اکثر جو پیسے والے ہیں وہ ذہنی ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں، بس پیسہ بھی ذہنی سکون نہیں لا سکتا۔ بعض کہتے ہیں شہرت کے حوالے سے، شہرت مل گئی تو ذہنی سکون ملے گا، لیکن جتنی شہرت بڑھتی جاتی ہے اتنا انسان کے لیے مصیبتیں، اتنی انسان کے لیے مشکلات، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ کی ظاہری مثال دے دوں، عمران خان پہلے عام تھا، لیکن جیسے شہرت بڑھی اب 25 گارڈ بھی رکھنے پڑ رہے ہیں، کئی مرتبہ حملے بھی ہو چکے ہیں، جان کو خطرہ بھی بڑھ چکا ہے۔ جتنی شہرت بڑھتی ہے اتنا انسان مشکلات میں، گرفتاریوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ بعض سوچتے ہیں ہوٹلنگ، گیدرنگ یہ ذہنی سکون ہے، لیکن ہوٹلنگ میں کچھ دیر کے لیے ذہن کو سکون ملتا ہے، لیکن ہوٹل کے کھانے انسان کو بیماریوں میں، مختلف امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گیدرنگ، لوگوں سے ملنا، ملانا، باتیں کرنا، یہ ذہنی سکون ہے، لیکن یہ ذہنی سکون ہی ایک ذہنی سکون اپنے ذہن کو خالی کر دیا، لیکن وہاں سے نئی ٹینشن لے کر آ گئے۔ اب امام سے سوال کرتے ہیں، مولا یہ بتائیں، آپ نے عافیت کو ڈھونڈا، ذہنی سکون کو ڈھونڈا، معافیت کو ڈھونڈا، یہ کہاں ملے گا ہمیں؟ مولا فرماتے ہیں فَوَجَدْتُهَا فِي الْعُزْلَةِ، میں نے عافیت کو گوشہ نشینی میں ڈھونڈا، گوشہ نشینی میں پایا کہ جتنا انسان گوشہ نشین ہوگا اتنی تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ آخری زمانے کے بارے میں یہی تو کہا جاتا ہے۔ آخر زمان میں جب مولا نے کہا کہ یہ مشکلات آئیں گی، یہ آفتیں آئیں گی، یہ پریشانیاں آئیں گی، تو پوچھا مولا کیا کریں اس زمانے میں؟ تو مولا نے 2 چیزوں کا
فرمان دیا، ایک السکوت و لزوم البیت، ایک ساکت رہنا یعنی زبان پہ قابو، اور گھر کے ہو جانا، یعنی یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان دو چیزوں پہ عمل کر لے تو انسان ذہنی سکون میں مبتلا ہو سکتا ہے، ذہنی سکون سے مل سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد۔